خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 17 جولائی 2024 میں یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اور محرم الحرام کی آج 10 تاریخ ہے۔ بہت بڑا واقعہ، بہت بڑا سانحہ، اور ایک ظالم کے سامنے، ایک باطل کے سامنے حق کا کھڑا ہونا، یہ ہمیں درد دیتا ہے۔ آج کے دن کے بارے میں اگر ہم کچھ اپنے اعمال پر اور اپنی سوچ پر اگر ہم نظر ثانی کریں تو جو کچھ ہو رہا ہے 2024 میں، اور جو یعنی باطل کے سامنے، اس کے سامنے سر نگوں ہونا، اس کو فالو کرنا، اس کی پیروی کرنا، یا یہ کہ حق کے ساتھ کھڑا ہو جانا، یعنی جو بھی سچ ہے اور جو اللہ کے نزدیک جو سچ ہے اس کے سامنے کھڑا ہو جانا۔ تو امام علی مقام نے یہ کر کے دکھایا۔ ان کے درجات اللہ پاک بلند کرے، اور نواسۂ رسول، اور جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن پر ہم درود بھیجتے ہیں، جن کی آل پر ہم درود بھیجتے ہیں، یہ سب باتیں ہمیں دیکھنی بھی ہوں گی، ذہن میں رکھنی بھی ہوں گی، سمجھنی بھی ہوں گی کہ ہماری محبت میں کمی نہ آ جائے، اور تاریخ کے جھروکوں میں کہیں ہم گم نہ ہو جائیں۔ لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ نواسۂ رسول ہو اور وہ یعنی حق پر نہ ہو۔ بس یہ اتنی سی مختصر بات کرنی تھی۔ اللہ پاک ہمیں، مجھے، آپ سب کو حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچائی کو تلاش کرنے کی اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ لگ بھگ 5 ماہ سے ذرا اس میں ایک رکاوٹ آ گئی۔ سورۃ البقرہ کا ہمارا ایک سیکوینس چل رہا تھا، ایک سیریز چل رہی تھی، آیت ٹو آیت، اور پھر درمیان میں کچھ مختلف سیگمنٹس اور کچھ میٹنگز، اور پھر یہ یعنی مختلف ٹاپکس پر بات ہوتی رہی۔ اس میں ہمارا نماز کا سیگمنٹ چلا، اور قرآن پاک کی آخری جو 14 سورہ مبارکہ ہیں جو نماز میں عمومی طور پر ہم نے سلیکٹ کی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں یعنی بات چیت بھی ہوئی، اور وہ تمام ویڈیوز جو ہیں وہ بھی موجود ہیں اس چینل پر۔ پھر ایک نماز کا سیگمنٹ چلا، اس کی بھی 10 ویڈیوز موجود ہیں، اور بس اسماء الحسنیٰ کا بھی ایک سیگمنٹ ہمارا چل رہا ہے۔ تو یعنی اس کو دوبارہ سے اس کو یعنی ایک اس میں اس تسلسل کو جو ٹوٹا تھا اس کو جوڑنے کے لیے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ اس کو جلد ہم مکمل کر لیں۔ سورۃ البقرہ کی ہم 96 آیات تک ہم پہنچے، اور یعنی 11 رکوع تک ہم نے مکمل کیا، اور آج سے اس 97 سے یہ 12واں رکوع کی ابتدا ہے۔ تو اب تھوڑی سی میں نے یہ تبدیلی کی ہے کہ کافی سارے الفاظ وہ بار بار آ رہے ہیں، اور یعنی اس میں ایک آیت کو لے کر میں چل رہا تھا، لیکن اب تبدیلی یہ کی ہے کہ اب ایک رکوع میں ہم چلیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس رکوع کے بھی کچھ حصے بے شک کرنا پڑ جائیں، لیکن یہ کہ تھوڑا اپنے ناظرین کو اور اپنے آپ کو بھی یعنی ایک آیت سے ہم نے ابتدا اس لیے کی تھی کہ ذرا ایک دم سے ذرا مشکل نہ پڑ جائے سمجھنے میں، کچھ دیکھنے میں۔
اور یعنی اس کو ایک ایک الفاظ کو، تو کچھ تو الفاظ کافی حد تک سمجھ آنے کی بھی اشارے ملے ہیں، اور یہ الفاظ دوبارہ بھی آتے رہیں گے، اس کو بھی اس طریقے سے ہم دیکھتے بھی رہیں گے، لیکن کچھ ساتھ ساتھ جو پیغام ہے وہ بھی ذرا ساتھ ساتھ رہے۔ لیکن کہ ایک آیت میں یعنی اس کا مفہوم تو بہت بڑا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کہ جو عنوان کے لحاظ سے وہ بات ذرا مکمل نہیں ہو پاتی، وہ اس کے لیے ایک رکوع یعنی وہ ضروری ہے، یعنی جو ایک یعنی چھوٹی سی ایک بات جو چل رہی ہے، موضوع ہی کہہ لیں اس کو، جو موضوع چل رہا ہے، اور کیونکہ فوری طور پر جو ہے وہ اگلا جو رکوع ہوگا وہ ذرا سا پچھلے والے رکوع سے مختلف ہوگا، اور پھر اس کے اختتام تک بھی جو ہے وہ بات مکمل ہو ہی جاتی ہے۔ کچھ یہ کہ کچھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ آگے چل رہی ہوتی ہے، لیکن یہ کافی حد تک میں نے یہ محسوس کیا ہے، اسی لیے شاید جو ہے وہ بزرگوں نے اور بڑوں نے اور بہت پہلے سے اس کو یعنی اس رکوع کی جو درجہ بندی کی ہے، یہ بھی نہایت بہت خوبصورت ہے۔ سلام ان کو کہ انہوں نے کافی سارا اس حوالے سے کام بھی کیا۔ تو آج یہ 12ویں رکوع کی ابتدا ہے، تو انشاءاللہ اس کی کوشش کرتے ہیں اس کو دیکھنے کی، سمجھنے کی۔ اللہ پاک میرے آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، یہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں۔ یہ جب بھی آپ کو ہمیں اس قرآن پاک میں قل ملے گا، یہ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کہہ رہے ہیں۔ کسی اور جگہ پر اگر ہو تو یعنی وہ بھی معنی اس کے یہی ہوں گے کہ کہو، کہہ دو، لیکن یہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ اللہ پاک ان کو کہہ رہے کہ کہہ، یعنی کہہ سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ یعنی جس کو ہم زبان میں ہم شان نزول کہتے ہیں، تو یعنی ہر آیت کی شان نزول تو ضرور ہوگی، کیونکہ وہ پہلی مرتبہ تو سامنے آ رہی ہے، یعنی جس وقت اس کا نازل ہونا ہے وہ اس وقت کا تو کوئی نہ کوئی تو ماحول ہے، لیکن صرف یہ اس حد تک ہی نہ رہ جائے، یعنی وہ ایسا واقعہ ہوا تھا اور اس وقت ایسا ہوا تھا اور یہ ایسی بات ہوئی تھی، اور ہم یعنی یہی سوچتے نہ رہ جائیں، یعنی آج سے 2024 میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یا آگے اس کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہوگا، تو یہ ہے کہ یونیورسل ٹروتھ کے طور پر ہے تمام آیات، اور وہ ہر دور میں اسی طریقے سے وہ ویلڈ رہیں گی، لیکن چونکہ وہ پہلی مرتبہ جب اس کا نزول ہو رہا ہے تو اس وقت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ماحول ضرور ہے، کوئی واقعہ ایسا ہوا ہے، کوئی بات ایسی ہو رہی ہے، ورنہ اللہ پاک اگر تو قادر ذات ہے، وہ سب کچھ کر جانے والی ذات ہے، اور اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں، یعنی ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ وہ ایک بارگی میں بھی نازل پورا کا پورا قرآن جو ہے وہ نازل کیا جا سکتا تھا، لیکن ایک بتدریج آہستہ آہستہ ایک بات، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ اس کا رائٹر ہے، وہ اس کا بھیجنے والا ہے، وہ اس کا نازل کرنے والا ہے، اور ایک حجت تمام کہ اب یہ بات ہو رہی ہے تو اس کے لیے یہ بات ہے، پھر کچھ دن گزرے، پھر کچھ وقت گزرا، آگے چلے، کوئی واقعہ ایسا ہوا، یہود و نصارہ سامنے، قریش مکہ سامنے، یعنی ان سے کچھ مخاطب ہو رہے ہیں، وہ کوئی سوال کر رہے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ پھر یعنی ایک حجت پوری تمام کی گئی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اس میں ایک حسن نظر آتا ہے، یہ ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ ایک بات، تو یعنی شان نزول ہی کی حد تک ہی ہم نہ رہ جائیں، لیکن کیونکہ اس کے جو بہت زیادہ میں نے یہ محسوس کیا ہے، جو اس طرح کی بات جہاں پر چل رہی ہوتی ہے کہ ایسا کچھ تھا اور اس کے اوپر زیادہ زور دیا جاتا ہے، تو غیر محسوس طریقے سے ذرا ایسا لگتا ہے کہ یعنی ایک فیلنگ ایسی آتی ہے کہ اس وقت ایسی بات تھی، تو ان آیات کو اٹھا کر ہم وہاں پر لے جاتے ہیں تصور میں،
کہ یہ تو اس وقت کی ایسی بات تھی، بے شک اس وقت کی ایسی بات تھی، لیکن اس کا قرآن پاک میں نظر آنا، اس کا موجود ہونا، اس کا شامل ہونا، یہ ایک ایسی بات ہے کہ ایسا یہ کیوں ہے؟ ایسے تو بہت ساری باتیں ہوئی ہوں گی نا کہ یہود و نصارہ کرتے ہوں گے، لیکن ہے کہ وہ ایسی بات جو ان کے لیے بھی حجت تمام ہو اور آنے والے لوگوں کے لیے بھی اس میں یعنی ایک علم بھی ہو، اس میں ایک نصیحت ہو، اس میں بشارت ہو، اس میں اس بات کا ڈرایا جانا ہو کہ آپ ہم سمجھ جائیں، ایک تاکید ہو، ایک تنبیہ ہو، یعنی اس طرح سے ایک امتزاج ہے خوبصورت۔ تو آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، یعنی ان سے جب یہ بات کی جاتی تھی کہ یہ چونکہ وہ ماننے والے تو تھے نہیں کہ یہ کیا ایسی بات ہے، کیوں کہاں سے آتی ہیں تمہارے پاس، تم کہتے ہو کہ میرے پر نازل ہوتی ہے، تو بالآخر بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے پاس کون لے کر آتا ہے یہ باتیں، کیونکہ ان کے تو کافی ساری باتیں ان کے خلاف جاری ہوتی تھیں، ان کے اوپر وعیدیں آ رہی ہیں، ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، ان کے لیے ڈانٹ آ رہی ہے، کیونکہ وہ تو اپنی خامیوں پر تو وہ نظر ڈال نہیں رہے اور یعنی اور شرمندہ ہو رہے ہیں زمانے میں، اس معاشرے میں، تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ تو بتائیں کہ آپ کے پاس کون لے کر آتا ہے یہ آیات جو آپ ہمیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ تو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے یہ اصل میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ کچھ روایات کے طور پر کچھ یعنی ایسے حوالے ملتے ہیں، مینشن کرنے والے بھی یہ بزرگ ہی ہیں، اور میرا تو یہ ٹاپک ہے نہیں زیادہ کہ اس میں یعنی احادیث اور اس کی روایات اور یہ کس وقت ایسا کیا ہوا تھا، لیکن چونکہ ایک کان میں بات پڑ جاتی ہے، یعنی تحقیق بندہ کچھ اور کر رہا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے یہ بھی یعنی یہ بتانے والے یہی بزرگ ہیں، یہی علماء ہیں، یہ ایک ظاہر سی بات ہے کتابوں سے دیکھ کر ہی بتا رہے ہیں، لیکن کچھ بات لگتی بھی ایسی ہے کہ شاید ایسا ہوا ہی ہو، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، کہ یعنی ان کو یہ کہا گیا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں اس کو بتا دوں تو آپ پھر اس پر ایمان لے کر آئیں گے، انہوں نے کہا ضرور ہم ایمان لے آئیں گے، آپ بتائیں کہ کون لے کر آتا ہے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبریل علیہ السلام، تو اسی بارے میں یہ ہے یہ سب کچھ، تو جب جبریل کا نام سن کر تو انہوں نے کہا کہ یعنی وہ تو اس کو انہوں نے برا بھلا کہا کہ وہ تو ہمارے ساتھ دشمنی ہے، کیونکہ ہمارے لیے ایسی وہ آیات لے کر آ رہا ہے کہ ہر بات میں ہم ہی قصوروار ہیں، ہمارا تو میکائیل کے سے دوستی ہے اور جبریل سے ہماری کوئی دوستی نہیں ہے، یعنی کچھ اچھے الفاظ استعمال نہیں کیے، دیکھ لیں، یعنی یہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں کسی صورت، تو اس پر جو ہے یہ پھر قل آپ کہہ دیجیے، من کانا جو کوئی ہے، قل من کانا جو کوئی ہو، عدوٌ دشمن، یعنی لجبریل جبریل کا، یعنی جبریل کے لیے جس نے دشمنی رکھی لے، یہ لام یعنی حرف جر اس وجہ سے کہ اس واسطے جبریل، یعنی جبریل کے لیے جس نے دشمنی رکھی، آپ ان کو کہیں، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ وہ تو ہمارا دشمن ہے، تو آپ ان کو کہیں کہ جس نے جبریل کے لیے دشمنی رکھی، جو ان سے دشمنی رکھتا ہے، ان کو یعنی آپ کہہ دیں، یعنی یہ جو ہے یہ جبریل سے دشمنی رکھ رہا ہے، اس کو آپ یہ کہیں کہ فَإِنَّهُ، اب یہ جو من ہے، یہ من حرف شرط کہلاتا ہے، یعنی شرط یا ایسی، جب ایسا ہوگا تو پھر کیسا ہوگا، اب اس کا یہ جواب فا پر آتا ہے، یعنی جواب شرط، تو پس انہو، پس بے شک وہ، نزلہ علی قلب کا باذن اللہ، فإنہ بے شک وہ، نزلہ اتارتا ہے اس کو، علی قلب کا تیرے قلب پر، تیرے دل پر، باذن اللہ اللہ کے
اذن سے، اللہ کی اجازت سے. یعنی آپ ان کو کہیں کہ آپ اس کے لیے جو دشمنی رکھتے ہیں وہ تو اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے آپ کے دل پر اس کو اتارتا ہے. یعنی کہ وہ خود کچھ نہیں، یعنی وہ جس کے لیے آپ کی دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں اس کی وہ آپ کی دشمنی اس کے لیے بنتی نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ تو کتاب والے ہیں، آپ تو اللہ پر یقین کرنے والے ہیں. لیکن استدلال تو اس بات میں ہے کہ وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ جی یہ یعنی انہوں نے تو ہاتھ میں، اس کا ذکر آئے گا آگے کہ انہوں نے تو خود اپنے ہاتھوں میں جو ہے وہ تورات اٹھائی ہوئی ہے، انجیل اٹھائی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ انجیل پر یقین کرتے ہیں تو اور تورات پر یقین رکھتے ہیں اور موسیٰ پر یقین رکھتے ہیں، ابراہیم پر یقین رکھتے ہیں، تو پھر یقینی طور پر آپ اللہ پر بھی یقین رکھتے ہیں. تو اس میں جبریل کا کیا قصور؟ اس کے ساتھ دشمنی تو بنتی نہیں. یہ تو اس جس کے اوپر آپ کا یقین ہے، اس اللہ پر، اس کے حکم سے یہ اتارا جاتا ہے. صدقہ یصدق تصدیقاً، صدقہ اس نے تصدیق کی، یصدق وہ تصدیق کرتا ہے، مصدقاً یعنی تصدیق کرنے والا. مصدقاً تصدیق کرتا ہے، لما اس واسطے جو، یعنی اس کے بین یدیہ، بین درمیان، یدیہ ان کے ہاتھوں میں، یعنی ان کے ہاتھوں سے مراد یہ کہ ہاتھوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی انہوں نے جو اٹھائی ہوئی ہے ان کے جو سامنے، وہ جو سامنے ان کو نظر آ رہی ہے، یعنی ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ کیا ہے جی؟ اس کے ہاتھوں میں وہ کتابیں پچھلی، یعنی تمام وہ کتابیں، تورات، انجیل وغیرہ. تو اور یہ جو نازل ہو رہی ہے، جو اس کے دل پر نازل ہو رہی ہے اللہ کے حکم سے، یہ تصدیق کر رہی ہے اس کی. تو یہ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ یہ اس کی تصدیق کر رہی ہے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے. وہدن اور ہدایت، و بشرا اور بشارت، یعنی ہدایت ہے اور بشارت ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے، جو ایمان والے ہیں. مومنین جو ایمان والے ہیں اس کے لیے یہ ہدایت بھی ہے اور بشارت بھی ہے، دونوں کے لیے. تو یہ 97 آیت تک یہاں پر ذرا اس کو مکمل کرتے ہیں، کیونکہ اب ذرا ٹائم شام کا بھی وقت ہے اور اذانوں کا وقت ہے. میں ذرا آؤٹ ڈور بیٹھا تھا ذرا کہ ذرا ایک اچھا ماحول ہے، گرمی کا موسم ہے، موسم اچھا تھا آج. تو انشاءاللہ پھر اس کا اگلا حصہ، یعنی یہ کنٹینیو رہے گی، اگلا حصہ اس کا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام.